تو خرگوش فارمنگ ہے کہ آپ نے خرگوش رکھا، اس کو پالا، اس سے بریڈنگ لی اور اپنے لیے ایک اچھا سرمایہ جو ہے وہ آپ نے ارن کیا، آمدن لی. ٹھیک ہے. خرگوش فارمنگ کا اس کو اگر ہم چھوٹے الفاظ میں اس کو تعارف کریں گے تو وہ یہ ہے کہ ایک ایسا جانور ہے جس کو پالنا، اس کی بریڈنگ کرنا اور اس کے بعد اس سے اپنے لیے جو آمدن ہے وہ اکٹھی کرنا. خرگوش فارمنگ ہی کیوں اور اس کا مستقبل کیا ہے، یہ ایک دوسرا اہم سوال ہے. خرگوش فارمنگ ہی کیوں، بیسیکلی جتنے بھی جانور ہیں، لائف سٹاک ہے پاکستان کے اندر، اس میں اگر خرگوش فارمنگ کا اگر ہم ذکر کریں تو یہ واحد ایک جانور ہے جو سب سے زیادہ آپ کو میٹ جنریٹ کر کے دیتا ہے. اگر ہم ایک خرگوش مادہ کی ڈیفینیشن کے اوپر جائیں تو ایک گائے کے برابر سالانہ گوشت بناتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی اگر ہم صرف اگر ایک خرگوش مادہ آگے جو بچے دیتی ہے، ان بچوں کی ہم رکھ کے اس کی پروڈکشن لیتے ہیں تو پورے سال کی اگر اس ایک مادہ کی پروڈکشن کی بات کی جائے تو وہ اگر اس کا گوشت جو نکلتا ہے وہ ایک گائے کے برابر ہے. یہ اس کی اتنی زیادہ پروڈکشن ویلیو ہے. اور اسی کی فارمنگ کیوں کی جائے، کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی اس وقت تک موجود فارمنگ ہیں، جس میں پولٹری فارمنگ سب سے فیمس ہے، ہر بندہ کروڑپتی بننے کے چکر میں پولٹری میں انٹر ہوتا ہے. سیکنڈ پہ آپ کی گوٹ فارمنگ ہے، کیٹل فارمنگ ہے، کٹا بچڑا بطخ، بہت ساری فارمنگز ہیں. ان سب میں جو سب سے اہمیت کی حامل خرگوش فارمنگ ہے، کیونکہ اس میں وائرل ڈیزیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی پاکستان میں آپ کاروبار کرتے ہیں تو وہ ابھی تک اس کے میں نقصان کی وجہ صرف وائرس ڈیزیز ہے. اگر آپ گائے کی بات کی جائے تو پچھلے سال لوگوں نے کروڑوں روپے کا نقصان کیا ہے لمپی اسکن کی وجہ سے. پورے لوگوں کے شیڈوں میں گائے ایکسپائر ہوئی ہیں. بکروں کی بات کی جائے تو بکروں کے اندر بھی بے شمار وائرل ڈیزیز موجود ہیں کہ میرے بہت سارے دوست بکروں والے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بلکہ میری کل بھی ایک بہت عزیز دوست ہیں یہاں نزدیک، ان سے بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے جتنی بکریاں آگے ان کے پاس بکرے آئے ہیں، بچے آئے ہیں، تو 50% جو ہے وہ ڈیزیز میں ہیں اور رات کو ٹھیک ہے، صبح ایکسپائر ہیں. تو وائرل ڈیزیز بیسیکلی جہاں پر بھی ہوگی وہاں پہ موٹیلٹی ریشو بہت زیادہ آتی ہے اور پورے شیڈ آپ کے ایکسپائر ہو جاتے ہیں. تو خرگوش فارمنگ واحد بزنس ہے، اس میں نقصان اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہیومن ایرر شامل ہو. انسان غلطی کرے گا تو یہ ایکسپائری میں جائے گا. بہت ساری غلطیاں ہیں جس کو ہم آگے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس پوائنٹ میں اگر رہیں تو اس میں کہ وائرل ڈیزیز نہ ہونے کے برابر ہے اور آپ کی اس کی پروڈکشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے، جس وجہ سے آپ اگر خرگوش فارمنگ کرتے ہیں تو باقی تمام فارمنگ سے زیادہ سرمایہ اور سیفٹی کے ساتھ کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف ہے، اس میں آپ کے نقصان کے چانسز کم ہیں. دیکھیں اس وقت پاکستان تقریباً کئی ٹن گوشت سالانہ باہر سے امپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو میرا نالج ہے اس کے مطابق. اور جس طرح آپ کے پاس آبادی بڑھ رہی ہے، لوگ پراپرٹی میں اور بہت ساری چیزوں میں زمینیں استعمال کر رہے ہیں، تو اب جو آپ کی جو خوراک کی ضرورت ہے وہ بھی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اب انسان اس صورت میں کوشش کر رہا ہے کہ متبادل ذرائع جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں یا بنائے جائیں. ٹھیک ہے. تو اس میں مرغی تو آلریڈی یہاں پہ چل رہی ہے، لیکن مرغیوں سے لوگوں کا ایسا ایسا رجحان چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، خوراک کی قلت پیدا ہو رہی ہے، تو آپ کا فیوچر میں یہ تمام جس میں بٹیر فارمنگ ہے، بکرے کی فارمنگ ہے، یہ گرو کر رہی ہیں. اور خرگوش فارمنگ بھی اسی طریقے سے اپنا مستقبل بنا رہی ہے، کیونکہ ابھی فی الوقت پاکستان میں اس کی فارمنگ کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کی سیل اور پرچیز کے معاملات تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تو اس وقت اس کا مستقبل آپ سمجھ لیں کہ بہت اچھا نظر آ رہا ہے کہ باقی جتنے بھی گوشت ہیں آپ سمجھ لیں کہ جو لوگ مرغی کھاتے ہیں ان کے لیے بھی جو باقی لوگ کھاتے ہیں، یہ واحد گوشت ہے جس کے اندر آپ کو فیٹس نہ ہونے کے برابر ملتی ہیں. چربی بالکل نہیں ہے، 0 کیلوریز جو ہے وہ آپ کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سوڈیم فری گوشت ہے. اس کا ہائی جینٹری 3 طرح کی کلاس پاکستان میں اویلیبل ہے. ایک باٹم دی لائن پور لوگ ہیں، ایک مڈل کلاس ہیں ہم جیسے، اور ایک اپر مڈل کلاس ہیں یا ہائی کلاس لوگ ہیں. تو وہ لوگ جو ہائی کلاس میں آتے ہیں یا اپر مڈل میں آتے ہیں، جن کو کھانے کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہے، وہ اچھی سے اچھی مہنگی چیز کھا سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی بھی گوشت نہیں کھا سکتے. کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی اس میں شوگر پیشنٹ ہے، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، تو ان تمام لوگوں کے لیے جو اکیلی ایک چوائس رہ جاتی ہے وہ خرگوش کا گوشت ہے. سوڈیم فری ہے، کولیسٹرول فری ہے، اور اس کے اندر جو وائٹامنز موجود ہیں قدرتی طور پہ اللہ پاک نے اس کے اندر ایسے وائٹامنز رکھے ہیں کہ ایگزیکٹلی جو ایک انسان کی باڈی کو ضرورت ہے وہی خرگوش کے اندر پائے جاتے ہیں. کہ اگر آپ ایک بندہ ڈیلی بیسس پہ خرگوش کا گوشت استعمال کرتا ہے تو اس کی جو پورے دن کی جو ضرورت ہے وہ بہترین انداز سے پوری ہو جاتی ہے. تو اس میں اس کو کسی بھی قسم کی میڈیکیشن، مطلب یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جس طرح ہم اپنا سونے کے لیے میٹرس استعمال کرتے ہیں تو ایک ہے جی پلین اور ایک ہے میڈیکیٹڈ. ٹھیک ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر اس کو میں گوشت کی مد میں لے گیا ہوں تو آپ کا ایک ایسا گوشت جو آٹومیٹکلی قدرتی طور پہ میڈیکیٹڈ ہے. آپ کی وہ چیزیں جو آپ کو ضرورت ہے وہی گوشت میں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. تو وہ تمام لوگ جن کو اس کی ضرورت ہے ان فیوچر میں یہ آپ کا ان کی ضرورت کو پوری کرے گا. اس لیے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں خرگوش فارمنگ کا فیوچر نہیں ہے یا کوئی معاملات اس قسم کے ہیں، تو ان کے لیے یہ اس وجہ سے کہ کہیں نہ کہیں ان کی اپنی جو سمجھ لیں کہ نیگلیجنسی رہی ہے،
انہوں نے نقصان کیا ہے اور اس نقصان کی بنیاد پہ وہ تمام لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں خرگوش فارمنگ کا فیوچر نہیں ہے، یہ سیل نہیں ہوتا یا وغیرہ وغیرہ تمام در چیزیں ہیں. میں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ذہن میں رکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل جی ملک ریبٹ فارم سالانہ اتنے لاکھوں کما رہا ہے، کروڑوں کما رہا ہے، اور ساتھ ہی فارمنگ کیجیے ہم بھی کروڑوں کمانا شروع کر دیتے ہیں. میرے سے کافی لوگ ڈیلی بیسس پہ ظاہر کال پہ رابطہ ہوتا ہے، تو میرا ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ملک ریبٹ فارم سالانہ 10 لاکھ یا کروڑ روپے کما رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ٹنیور ہے وہ نہیں دیکھتے آپ کہ یہ 7 سال بعد جا کے یہاں پہنچا ہے. اگر آپ کہیں کہ میں آج رکھوں اور کل سے لاکھوں کما لوں تو یہ ایک غلط گمان ہے. اور کوئی بھی دنیا میں کاروبار ہے، محنت آپ کی پہلی شرط ہے، اس کے بعد نفع اور نقصان اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے. لیکن انسان اگر اپنی نیک نیتی کے ساتھ محنت کرتا ہے تو اس میں اس کو کامیابی ضرور ملتی ہے.